السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، صبح کا وقت ہے اور میں اس وقت لارنس گارڈن میں واک کر رہا ہوں۔ دوستو ابھی جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک کہانی آئی، جی ہاں ایک کبوتر کی کہانی، اور میرا دل چاہا کہ یہ کہانی میں آپ تمام کے گوش گزار کروں۔ اور کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو اندرون لاہور سے واقف ہیں یا اندرون ملتان کے بارے میں جانتے ہیں، تو انہوں نے جب بھی لاہور یا ملتان گئے ہوں گے تو انہوں نے آسمان پر کبوتروں کی اڑتی ہوئی ٹولیاں دیکھی ہوں گی، جس میں بڑے رنگ برنگے بڑے خوبصورت کبوتر ہوتے ہیں جو ایک چھت سے ہانکے جاتے ہیں، دوسری چھت سے ہانکے ہوئے کبوتر اس میں آ کے ملتے ہیں، وہ ٹولی گھومتی ہے، اور دونوں اطراف کے جو کبوتر باز ہیں وہ سیٹیاں بجا کر اور سرخ رنگ کی جھنڈیاں ہلا کر ان کو واپس ہانکتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب سیٹیوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور دونوں چھتوں سے ایک بڑی بوسیدہ چھت ہوتی ہے اور ایک بڑی پر رونق بڑی کشادہ چھت ہوتی ہے، وہاں سے آ آ آ کی آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور دونوں طرف کے جو کبوتر باز ہیں چھتوں کے، وہ گندم باجرہ اور پانی اچھالتے ہیں ہوا میں، اور یہ کبوتر کی ٹولی واپس اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ دوستو اکثر اس کو کبوتر یا ٹولی لڑانا کہتے ہیں۔ اس ٹولی کے لڑانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بوسیدہ کسی پرانی چھت کا اور چھوٹی سی چھت کا ایک کبوتر، ایک نوجوان پٹھا دوسری ٹولی کے ساتھ جا کر ایک بڑی کشادہ بڑی پر رونق ایک بڑی چھت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کبوتریوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے آیا ہوتا ہے اور ایک پر رونق چھت اور ایک کشادہ چھت کو دیکھ کر وہاں پہنچتا ہے۔ وہ جب وہاں جا کے بیٹھتا ہے چھت پر تو اس کی گردن کھڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس چھت کا جو کشادہ چھت کا جو مالک ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی نیلی پیلی سرخ گندم اچھالتا ہے، اس کے سامنے باجرہ ڈالتا ہے، پانی رکھتا ہے، اور پھر جلدی سے دڑبے میں سے کھڈے میں سے خوبصورت شرازی کبوتریاں نکال کر اس کے گرد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کبوتر تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، اس کی ان کبوتری سے دوستی ہو جاتی ہے اور یہ دانہ کھانے لگتا ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ماہر کبوتر باز چھپکا مارتا ہے، اور وہ ایک جال ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اس کبوتر کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کبوتر کے ساتھ کرتا وہ یہ ہے کہ سوئی دھاگا لے کر اس کبوتر کے پر سی دیتا ہے تاکہ یہ واپس نہ جا سکے دوبارہ اپنی پرانی بوسیدہ چھت پر۔ دوستو جب کبوتر کو قید کر لیا جاتا ہے، قید اس سینس میں کہ اس کے پر باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کو کھلا کھانے کے لیے، چھت پہ رہنے کے لیے، اور یہ بڑا اچھا ایک کھڈا دڑبہ دے دیا جاتا ہے جس کے اندر رات کو بھی ٹیوب لائٹس اور بلب روشن ہوتے ہیں، اور بہت ساری کبوتریاں اس کے گرد ہوتی ہیں۔ اب وہ اڑے گا نہیں، اڑ نہیں سکتا، اس کے پر باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ اس چھت پر ہی رہتا ہے۔ اس کو اپنا پرانا بوسیدہ چھت کا منظر، بوسیدہ پرانی چھت کے پرانے ساتھی بندو، اس کے ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، لیکن وہ واپس جا نہیں سکتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چھت کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور جب مالک کو کبوتر باز کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ بھاگے گا نہیں تو اس کے پر کھول دیتا ہے، اس کو اپنی ٹولی میں شامل کر لیتا ہے۔ اب وہ اس چھت کی ٹولی کی طرف سے اڑتا ہے اور ٹولیاں لڑتی ہیں اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ کبوتر جس کے اس نئی چھت کے اوپر رشتہ دار بن جاتے ہیں، یہ کبوتریوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، اس کو خوراک بڑی اچھی ملتی ہے۔ جب بھی یہ ٹولی لڑنے کے لیے اس بوسیدہ چھت کے اوپر جاتی ہے، یہ وہاں جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، اور پھر واپس آ جاتا ہے اپنی نئی چھت کے اوپر۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ٹولی کے اندر اس کی جو بیوی بن چکی ہوتی ہے یا اس کے جو بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں پٹھے، وہ بھی اڑتے ہیں۔ اب یہ عمر کے خاص حصے میں جا چکا ہوتا ہے، اس چھت پر آتا ہے، چکر لگاتا ہے، لیکن مستقل قیام نہیں کرتا، واپس چلا جاتا ہے۔ اس کو وہ آسائشیں
اور وہ نئے رشتے جو اس کے نئی چھت پر قائم ہو گئے تھے وہ اس کو بوسیدہ چھت پر پرانے لوگوں میں آنے نہیں دیتی. لیکن دوستو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو یادیں تڑپاتی ہیں اور پرانے رشتوں، پرانی چھت سے، پرانے مالک سے جو محبت تھی وہ غالب آ جاتی ہے. تو پھر یہ ہمت کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی بوسیدہ پرانی چھت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب یہ اتنا جوان، اتنا توانا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس ایک بڑی طاقت یادوں اور محبت کی اور پرانے مالک کی اس کے دل میں جاگ چکی ہوتی ہے. لیکن پرانا مالک اس پر اعتبار نہیں کرتا. وہ کرتا یہ ہے کہ چھپکے سے اس کو پکڑتا ہے اور وہ اس کے پر نوچ دیتا ہے. پھر یہ کبوتر اڑنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کے پر اگنے تک یا تو یہ مر جاتا ہے یا اگر زندہ رہتا ہے تو پھر اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب یہ کبوتر واپس اپنی پرانی بوسیدہ چھت پر آتا ہے تو اس کا مالک مر چکا ہوتا ہے، یا وہ کبوتریاں جو اس کے ماں باپ تھے یا اس کے رشتہ دار تھے وہ بلی کی نظر ہو جاتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں یا بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات یہ کبوتر اس چھت پر واپس تو آ جاتا ہے لیکن اکیلا رہ جاتا ہے. دوستو جانے کیوں یہ کبوتر کہانی مجھے اپنے میں سے بہت سے انسانوں کی لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کہانی سے میرے جیسے ناہنجار بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو محبت پر، رشتوں پر اور پیار پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ آسائشوں پر. زندگی کو راستہ دیں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.